अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ बिल्कुल ही फ्लॉप वज़ीर-ए-आज़म साबित हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त एक चौपाल का मंजर दिखाई देता है। हम वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब से कहना चाहते हैं कि होशियार रहें। नया मुजव्ज़ा वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद पहुँच चुका है और उसने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। ये क्या स्टोरी है आज के प्रोग्राम में, ये आपको बताएंगे। और फिर बेचारा कप्तान इद्दत से निकला, लेब्राडोर में अटका, ये क्या स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। और लाइक वाला बटन भी दबा दिया करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते नाज़रीन, आज की सुबह के व्लॉग में हमने एक अर्ज़ की थी कि जनाब वो हो गया जिसका डर था। डर किसका था? डर एक किताब आने का था और वो फिर आ गई किताब। अच्छा, किताब जो है वो पहली बार नहीं आई, ये इसकी पहले लॉन्चिंग हुई थी 2014 में, लेकिन उस वक्त चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो फुल मज़े में थे, भरपूर ताकत इंजॉय करते, वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं थे, लेकिन इस मुल्क की हर ईंट, हर पत्ता, हर चीज़ जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 2014 के धरनों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, थानों में जाके बंदे छुड़ाए, पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया, उन मुकदमात उधर पड़े रहे, लेकिन किसी ने इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया, ना ही इमरान खान ने ज़मानत कराई। और बल्कि जिस वक्त तो वो वज़ीर-ए-आज़म बने, जब इलेक्शन वो जीत चुके थे, तो उस वक्त तक वो एक मफरूर और इश्तिहारी मुलज़िम थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई उनको पूछने वाला नहीं था। वही मफरूर इश्तिहारी मुलज़िम जाकर टांग पे टांग रख के सुप्रीम कोर्ट में बैठता था और वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग करवा देता था। इतनी उनके ऊपर जो है वो हमारा पूरा सिस्टम फ़िदा हुआ था। तो वो पर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं, तो उनको किसी ने पूछा नहीं था। तो उसकी वजह ये थी कि वो ताकत में बहुत थे। एक पूरी यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ उनका सोशल मीडिया उनके साथ था, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ, वो तो अभी भी है लेकिन उस वक्त भी थी। तो खान साहब बड़ी ताकत के इंतहा पर थे। तो एक खातून है हाजरा खान पानेज़ई, कोयटा से इनका ताल्लुक़ है, बलोचिस्तान से। इन्होंने कुछ अपनी किताब एक लिखी है, उसमें वेयर दी ओपियम ग्रोज उस किताब का नाम है, और उसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। और इंकशाफात की बैकग्राउंड में अगर आप जाएँ तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि जी मेरी इमरान खान में एक, उन्होंने अपने बारे में लिखा कि वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन पढ़े लिखे होने की वजह से उनको फैमिली ने इजाज़त दी कि वो अदाकारी की फ़ील्ड में आए। अदाकारी की फ़ील्ड में आई, मॉडलिंग की, इमरान खान से वाक़फ़ियत हुई। तो जो उन्होंने लिखा है उसका मकसद ये है कि भाई जी दूर के ढोल सुहाने होते हैं। उनका कि जब मैं उनके करीब आई और उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ भी रहा है, इमरान खान ने बकौल उनको बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया और यानी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर आयद किए हैं। और लेकिन उन्होंने कहा कि जी किसी खातून ने इनको बताया कि इमरान खान के और किस तरह के मामलात थे। कोई लेब्राडोर एक डॉग होता है, उसके हवाले से उसमें कोई जिक्र है, मैं वो यहाँ पे जिक्र करना नहीं चाहता। लेकिन ये जो सारा मामला है, फिर उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैंने देखा कि इमरान खान इस तरह के काम कर रहा है तो मैं उससे फिर दूर होना शुरू हो गई। और जब मैंने ये किताब लिखी तो किताब लिखने के बाद मेरे लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई और मुझे जान बचा के बैरून मुल्क जाना पड़ा। 2014 में ये किताब उन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन इसकी कापियाँ गायब कर दी गई और मोहतरमा को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहती हैं कि एक दफ़ा मैं आई, लेकिन मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए, मेरे ईमेल हैक कर ली गई, क्योंकि आपको पता है ये हैकिंग शैकिंग वाले सारे बंदे मास्टर जो हैं वो सारे इमरान खान के पास हैं। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जितने इस किस्म के मास्टर थे वो भी इमरान खान साहब के पास थे। इमरान खान अपनी जो टीम है उसमें तो है ही है, पूरी दुनिया के माने हुए लोग उसमें शामिल हैं। और अभी तो वो पता चला ना, वो जो उनके जिब्रान इलियास साहब हैं, वो जो उनके सोशल मीडिया टीम के हेड हैं अमेरिका में, तो वो अमेरिकन CIA के लिए भी काम करते रहे। मतलब क्या ज़बरदस्त बात है जी। तो सिंक्रोनाइजिंग तो उनकी हर तरफ है। अच्छा, अब ये जो खातून ने लिखा है, उनका जी मैं उस वक्त जवान थी, खूबसूरत थी, मेरा बड़ी बुरी तरह इन्होंने इस्तेमाल किया और मेरी जान को ख़तरा था। अब वो वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त तो उन्होंने कहा कि जब ये कहा गया ना कि ये किताब उनको बदनाम करने के लिए लिखी गई, तो आज उनकी तकरीब रुनमाई थी किताब की इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त तो किसी को क्या पता था कि ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, मुझे तो नहीं पता था इस बात का। तो ये वही किताब है, मैंने उसकी दोबारा उसकी री-लॉन्चिंग में कर रही हूँ। अच्छा, उसमें जो और भी बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने, अलबत्ता नईम उल हक जो मरहूम है उनकी उन्होंने तारीफ़ की, और अब वो तारीफ़ उन्होंने क्यों की है ये तो मुझे नहीं पता। तो उनका कहने का मकसद था कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो एक दूर से देखने में ठीक होते हैं, जब आप इनके करीब जाते हैं तो उनका किरदार बड़े घिनौने नज़र आते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई
جو ہے وہ جب اس طرح کے لوگوں کے قریب جاتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اچھا اپنی ذاتی زندگی میں یہ صاحب ایسے ہوں گے لیکن جب یہ عوامی لیڈر بنے گے تو شاید پبلک کے لیے کچھ کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں آج اپنے تمام دوستوں سے معافی مانگتی ہوں. 10 سال پہلے میں جن سے عمران خان کی خاطر لڑا کرتی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ جب وزیر اعظم بنے تو پھر بھی انہوں نے اپنا یہی کچھ معاملات جاری کیے. اچھا اب یہاں پر جو ہے بہت سارے لوگ ایک تنقید کرتے ہیں جی خاتون 2 نمبر ہوگی 1 نمبر ہوگی. تو بھائی 2 نمبر یا 1 نمبر کے سوال ہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں, یہ فیکٹر ہے. اچھا پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے. انبساط یوسف جو عمران خان کے دوست کی اہلیہ تھی, انہوں نے جو اس زمانے میں 90s میں اخبارات میں انٹرویوز دیے تھے عمران خان کے کردار کے بارے میں, وہ بھی جھوٹی تھی, عمران خان سچے تھے. عمر چیمہ نے جو ان کی سٹوریاں فائل کی وہ بھی جھوٹے ہیں, عمران خان سچے ہیں. جمامہ نے ٹیریان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ٹیریان کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ ساری دنیا جھوٹی ہے, عدالتیں جھوٹی ہیں. ٹیریان جو ہے وہ ہے ہی نہیں, بس یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. صرف عمران خان سچا ہے. عائشہ گل علیہ جھوٹی ہے, عمران خان سچا ہے. ریحام خان ان کی بیوی تھی, مطلب یہ کوئی باہر کی عورت نہیں تھی, بیوی تھی. اس نے جو کتاب لکھی وہ جھوٹی ہے, عمران خان سچا ہے. قندیل بلوچ عمران خان اور بشرا بی بی کے والے سے بیان دے کے قتل ہو گئی, وہ جھوٹی تھی, یہ عمران خان سچا ہے. اور آئلہ ملک کی آڈیو جھوٹی ہے, عمران خان سچا ہے. افشاں لطیف وہ جو کاشانہ سینٹر کی سپرنٹینڈنٹ ہے, اگر آپ اس کی سوشل میڈیا پہ چیزیں موجود ہیں کہ کس طرح وہ اس میں انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ جی یہ بچیاں منگوائی جاتی تھیں پرائم منسٹر آفس میں, اور یہ 2 صوبائی وزراء کے بھی نام لیے کہ وہ بھی آیا کرتے تھے لینے کے لیے, اور بشرا بی بی کو بھی انہوں نے ان پر فنگر پوائنٹنگ کی کہ جی یہ بھی اس میں انوالو تھیں. تو یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں, صرف عمران خان سچا ہے. پھر جو بھی آج تک ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ نکلے ہیں بولے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں, اکیلا عمران خان سچا ہے. پتہ نہیں اب پھر ان کو کیا کہیں گے یار, جب آپ کی آنکھوں کو پر پردہ پڑ جائے یا سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو یا تو آپ فاتر العقل ہیں, تو یا پھر آپ بھی اس سارے معاملے کو پسند کرتے ہیں اور اسی کریکٹر کے آدمی ہیں. تو یہ کتاب ہے جس نے ابھی فی الحال ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں یہ ہنگامہ کتنے دن تک برپا رہتا ہے. لیکن ایک عمران خان کے لیے اچھی خبر تھی, لیکن وہ اچھی خبر جو ہے وہ شاید دب گئی اس کتاب کی گرد میں. اور اچھی خبر ان کے لیے یہ تھی کہ جو ان کے اور بشرا بی بی کے حوالے سے عدت والا کیس چل رہا تھا, عدت میں نکاح والا کیس, اسلام آباد کے جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت کے اندر, وہ کیس ختم ہو گیا. جی کیس کیسے ختم ہوا ہے؟ کیس ایسے ختم ہوا ہے کہ جو مدعی تھے اس مقدمے کا محمد حنیف, وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی وہ اپنے درخواست واپس لینا چاہتے ہیں, وہ مقدمے پہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے. جس پر جج قدرت اللہ نے کہا جی بسم اللہ واپس لے لو, تو انہوں نے وہ کیس ان کا ختم کر دیا ہے. یہ درخواست ان کی منظور کر لی مدعی کی. اب یہ کیس ہے جو اب تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکا ہوا تھا. اس کیس کے اندر جو نکاح پڑھانے والے مولوی سے لے کے اون چودھری تک سب لوگوں کی گواہیاں قلم بند ہو چکی ہوئی تھیں, اور یہ اس میں یہ طے تھا کہ عمران خان اس کیس میں رگڑے ہی جانا ہے. اب یہ مدعی محمد حنیف نے یہ جو کیس واپس لیا ہے یہ ایک انتہائی پراسرار ایکٹ ہے. اب 2 ہی چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی بندہ مدعی جو ہے وہ کیس واپس لیتا ہے, بلکہ 3 وجوہات کی بنا پر واپس لیتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جی وہ کیس چونکہ جھوٹا ہے اور مدعی کو اچانک خوف خدا آ گیا اور اس نے جا کے کیس واپس لے لیا. لیکن یہاں پہ صرف ہے کہ ایک مدعی محمد حنیف ہی تو نہیں تھا نا, اس میں گواہان تھے اور سارے بہت سے دستاویزی شہادتیں تھیں, تو سچ جھوٹ والا معاملہ تو بالکل کلیئر تھا, جسے کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مدعی خوف زدہ ہو گیا ہو. اب عمران خان کے پاس لوگ تو ایسے ہیں اور بے تحاشا ہیں, کسی بھی شخص کو دھمکانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کے لیے نہ بشرا بی بی کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ بک جائے تو یہ بھی پیسے کی کمی تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ مدعی کو آخر کیا ہوا کہ جیتا ہوا کیس تقریباً اینڈ پہ لگا ہوا, آج اچانک جا کے اس نے واپس لے لیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا بندے کی قسمت آ رہی ہو تو پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ عدت والے سے گرے ہیں اور لیبراڈور میں جا کے اٹک گئے خان صاحب. تو یہ چلے ایک پہلو تھا. اب آتے ہیں ہم اپنی دوسری خبروں کی طرف. جناب ہمارے وزیر اعظم جو ہے نگران انوار الحق کاکڑ صاحب بڑی فٹ قسم کی ٹائی لگاتے ہیں, بڑی جناب بڑے سٹائل سے بولتے ہیں. پہلے بھی بولتے تھے سٹائل سے, لیکن جب سے بندہ پی ایم بن جائے نا پھر بندے کے سٹائل ہی آ جاتے ہیں. بندے کو مطلب اپنا آپ زیادہ اچھا لگتا ہے, اور بہت ساری وہ اب انٹرویو پہ انٹرویو دیتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جی ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ ٹوٹل بالکل ویلے اور فارغ آدمی ہیں. آپ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, پورے پاکستان سے بندہ انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا جس کے ساتھ ان کی وقفیت انہوں نے اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں لا کے روٹی پانی نہ کھلائی ہوئے. کوئی ایسا انہوں نے بندہ نہیں چھوڑا جس کو بلا کے انہوں نے انٹرویو نہ دیا ہو.
وہ پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی بچپن کی کسی خاتون ٹیچر کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. لازم بات ہے جو ان کی ٹیچر ہے وہ بہت ضعیف ہیں, وہ چل بڑی مشکل سے رہی تھی. وزیر اعظم ہاؤس وہ پہنچی تھی ان سے ملنے کے لیے. اب انہوں نے بلوایا تھا تو وہ پہنچی تھی. تو بھائی آپ نے اگر ٹیچر کو ملنا ہی ہے, اس کی رسپیکٹ کریں تو اس کے گھر چلے جاؤ, تو پتہ چلے آپ کو اپنے استاد کی بڑی یاد آئی ہے. آپ بیسکلی مطلب جو مجھے لگتا ہے وہ کاکڑ صاحب کی پوزیشن جو ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بن گیا ہوں زندگی میں وزیر اعظم, ہر بندے کو میں پرائم منسٹر ہاؤس بلا کے نا میں اپنی ٹور دکھا دوں. اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب, کوئی وہ ان کی مشورہ نہیں دیتے کہ بھائی جی عقل ہوں ہاتھ مارو. اب یہ جو ان کے پریس سیکرٹری ہوں گے پرائم منسٹر آفس کے, وہ ان کو کوئی صحیح مشورہ نہیں دیتے. اب ایک وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے, کوئی کار ہے, ایک جا رہا ہے, روٹیاں چل رہی ہیں, پانیاں چل رہی ہیں, حلوائی کی دکان ہے, نانا جی کی فاتح ہے. اچھا یہ سارا کرنے والے کام تو سارے کوئی اور کچھ اور لوگ کر رہے ہیں. تو کاکڑ صاحب کی موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, بڑا ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کوئی بچہ تھا بڑا غریب سا, اگلے وقتوں کی بات ہے. تو اس نے اپنی ماں سے ایک دفعہ پوچھا کہ اماں جی یہ جو بادشاہ ہے یہ بہت امیر آدمی ہوتا ہے؟ ماں نے کہا ہاں جی بادشاہ بڑا امیر آدمی ہوتا ہے. کہتا اس کے پاس بہت ساری دولت ہوتی ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ماں نے کہا ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ پٹواری زبان میں اس کو اپنی ماں کو کہنے لگا بادشاہ بندہ میں اگر بادشاہ بڑھی گیا نا تو میں سجے منہ کساں دیتا بھی گڑ کھاساں تو کھبے منہ کساں پھر بھی گڑ کھاساں. یعنی کہ اس زمانے کی واحد جو مٹھائی یا یاشی گڑ کھانا ہوتی تھی. تو اس نے کہا میں ادھر منہ کروں گا تب بھی گڑ کھاؤں گا, ادھر منہ کروں گا تب بھی گڑ کھاؤں گا, اور ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہوگا. تو اس وقت انوار اللہ کاکڑ صاحب ادھر منہ کر کے بھی گڑ کھا رہے ہیں, ادھر منہ کر کے بھی گڑ کھا رہے ہیں, پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, دوستوں عزیزوں رشتہ داروں ساتھیوں کو بلا کے دکھا رہے ہیں دیکھو اے تھوڑا بھائی پرائم منسٹر دیکھو اے ٹور دیکھی ذرا میری ٹور ویکھو, اے میری ہوٹل والی گڈی ویکھو. اسی چکر میں یہ ایک وزیر اعظم صاحب اپنا جو نہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بطور وزیر اعظم کوئی تعمیری یا مثبت کام کر رہے ہیں. مجھے نظر نہیں آتا. کام جو کر رہے ہیں وہ کوئی اور کر رہے ہیں جو صورتحال بہتری کی کوشش ہیں. اچھا اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے نا دو خبریں آ رہی ہیں, وہ بڑی الارمنگ ہیں خبریں. اگر دیکھیں تو وہ بہت الارمنگ ہے, نہ دیکھیں تو مرضی آپ کی. کل جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی تھی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس. اب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے اس کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں, صرف کور کمانڈرز نہیں ہوتے. آپ اس کو کہہ سکتے ہو پوری فوج کا دماغ وہاں پہ لگا ہوتا ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں غور کیا گیا, انٹرنل سیکیورٹی, سرحدوں کی صورتحال, ملکی معیشت, یہ اسمگلروں کے خلاف آپریشن, اور یہ ڈالر اور یہ ساری چیزیں دیکھی گئیں. لیکن اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا تو وہاں پر الیکشن کا ذکر نہیں ہوا. اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ الیکشن کا ذکر وہاں پر کیوں نہیں ہوا, کیونکہ آگے الیکشن ہونے ہیں تو اس کے لیے بھی سیکیورٹی تو پرووائڈ ہونی ہے. تو خبر جو ہے فارمیشن کمانڈرز کے حوالے سے یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس سے اگلی خبر کچھ اور ہے. اور وہ اگلی خبر ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ اسلام آباد آ گئے ہیں, آ نہیں گئے ہیں بلکہ یہ کہیں کہ مبینہ طور پہ بلوا لیے گئے ہیں. اور اس وقت وہ اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں بہت اہم جگہوں پر بہت اہم ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. ان صاحب کا میں نام بتا دیتا ہوں تو تلیاں آپ کی بھی کھڑک جائیں گی. ان صاحب کا نام ہے جی حفیظ شیخ, ماہر معیشت, جن کے بارے میں کل ہی آصف زرداری صاحب نے کہا کہ وہ تو ہم پر نازل کیے گئے تھے, اور وہ اس وقت ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور جب وہ آئے ہیں اور ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں تو جن لوگوں کے علم میں وہ ملاقاتیں آ رہی ہیں کہ وہ کہاں کہاں کس کس سے مل رہے ہیں, تو دو ہی چیزیں ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں کہ جناب وہ کیوں آئے ہیں اور ان کو کیوں بلوایا گیا ہے. اب یا تو وہ مشیر خزانہ لگائے جا رہے ہیں, تو یا پھر وہ نگران وزیر اعظم لگائے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی ان کا نام اس لسٹ میں اس دوڑ میں شامل تھا نگران وزیر اعظم کے لیے. تو کاکڑ صاحب تسی چوپالش بہ کے گپاں شپاں مارو, دیکھنا کدھر حفیظ شیخ نہ آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.